سوال یہ ہے کہ جان بوجھ کر عادت بنا کر ننگے سر نماز پڑھنے کے بارے میں وضاحت کر دیں۔ میرے خیال میں یہ سوال تو آ گیا تھا، آپ ورڈنگ چینج کر کے دوبارہ سوال کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، ننگے سر نماز پڑھنا، ننگے سر ہونے کا تعلق نماز پڑھنے کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ میں نے بڑی وضاحت سے عرض کیا تھا، یہ پچھلے ہفتے میں غالباً یہ سوال آیا تھا کہ ننگے سر نماز پڑھنی ہے کہ سر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، اس کا نماز کی شرائط کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ اس کا تعلق ہے معمول کے ساتھ اور عادت کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ تھا کہ آپ کا سر ڈھکا ہوا ہوتا تھا، لہٰذا اگر آپ کا عام معمول سر ڈھکا ہوا ہونا ہے، آپ اپنے سر کو ڈھکا رکھتے ہیں اور اس لیے رکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ڈھکا ہوا ہوتا تھا، تو یہ عام معمول کی بات ہے۔ سنت کے مطابق آپ عمل کرنا چاہتے ہیں، اپنا سر ڈھکا رکھیں، سر پہ ٹوپی رکھیں، سر پہ کپڑا رکھیں، اور جب آپ کا عام معمول ہی ہوگا تو ظاہر ہے نماز پڑھتے وقت بھی آپ اس کے ساتھ اسی طرح ہی نماز پڑھیں گے۔ لیکن نماز کے لیے عادت بنانا یا نہ بنانا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سوال ہی ٹیکنیکلی غلط ہے۔ اس کا تعلق عام معمول کے ساتھ ہے۔ جس طرح کا کوئی شخص عام معمول بنائے گا اسی طرح نماز پڑھے گا۔ اگر کوئی شخص عام معمول میں ننگے سر رہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے سر رہنے سے منع تو نہیں فرمایا، لہذا اگر کوئی شخص ننگے سر رہتا ہے جب نماز پڑھے گا تو ننگے سر پڑھے۔ جو شخص عام طور پر ڈھکے ہوئے سر کے ساتھ رہتا ہے جب وہ نماز پڑھے گا تو ڈھکے ہوئے سر کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ نماز کے لیے سر ڈھکنا ہے کہ ننگا رکھنا ہے، اس کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مس کنسپشن ہے، غلط بات ہے جو ہم نے سمجھ لی ہے اور ٹوپیاں رکھ لی مسجدوں میں کہ نماز پڑھتے وقت آپ ٹوپی سر پہ لے لیں، اس کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی حدیث سے کوئی بات ایسی ثابت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے ننگے سر یا سر ڈھکے ہوئے ہونے کا کوئی تذکرہ کیا ہو یا صحابہ کرام نے اس کا کوئی اہتمام کیا ہو۔ البتہ عام معمول کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ جو کوئی شخص سنت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے اس کو چاہیے، یہ مستحب بات ہے، پسندیدہ بات ہے کہ سر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص نہیں کرنا چاہتا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ننگے سر رہتا ہے تو وہ نماز بھی جب پڑھے گا تو وہ ننگے سر ہی پڑھے گا۔ لڑکی والوں سے شادی پر برات اور کھانا کھانے کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں، یہ بالکل کوئی فنکشن نہیں ہے شرعی طور پر۔ لڑکی والوں پر بوجھ ڈالنا اور کھانے اور اس فنکشن کی خواہش کرنا اور ان سے کہنا، فرمائش کرنا کہ ایسا فنکشن کریں، یہ تو بالکل گناہ، اس لیے کہ یہ ان کے اوپر ناروا بوجھ۔ جہاں تک اسلام کے فنکشن کا، اسلام کے جائز کردہ فنکشن کا تعلق ہے، وہ صرف اور صرف ولیمہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ولیمہ کرو، ولیمہ آپ جتنا مرضی بڑا کر لیں۔ آپ بارات لے کے جاتے ہیں اپنے گھر سے، دعوت دیتے ہیں خود کہ اتنے مہمان آ جائیں اور بوجھ سارا جا کے ڈالتے ہیں لڑکی والوں پر، یہ بالکل ناجائز بات ہے کہ آپ ان کے اوپر بوجھ ڈالیں۔ ہاں، شاید اس کا جواز اس صورت میں نکل آئے کہ جب لڑکی والے خود وہ بوجھ برداشت کرنے کی فرمائش کر رہے ہوں، لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بارات بالکل ایک غیر شرعی فنکشن ہے، اس کو قطعاً نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک ہمارے اس بر صغیر کا ایک کلچر ہے۔ بر صغیر میں بارات تھی، ڈھول ڈھمکے کے ساتھ سردار جاتے تھے اور مختلف ہندو سردار اور راجے جب وہ لڑکی کو لاتے تھے تو اس میں وہ تیر و تفنگ بھی اپنے ساتھ رکھتے تھے، ڈھول ڈھمکے بھی ساتھ رکھتے تھے۔ وہی کلچر جو ہے وہ ہمارے یہاں آ گیا ہے، اس کا تعلق اسلام کے ساتھ بالکل نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ دیکھیں نا، وہاں شادی ہو رہی ہے مدینے کے اندر، صحابی کر رہا ہے، اتنی چھوٹی سی بستی ہے، صحابی نے شادی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں۔ آپ نے اس کے جسم پر، اس کے کپڑوں پر خوشبو کا نشان دیکھا، آپ نے فرمایا کہ یہ نشان کیسا ہے؟ اس نے کہا میں نے شادی کر لی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں بلایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اگر شادی اس طرح سے کرتا ہے، دیکھیں طریقہ کار یہ ہے کہ نکاح مسجد میں ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اعلنوا النکاح، نکاح کا اعلان کرو، وجعلوہ فی المساجد، اس کو مسجدوں میں کیا کرو۔ یہ ہے فنکشن کہ مسجد میں نکاح ہو۔ اور مسجد میں نکاح ہونے کے بعد اب دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی، باقی دیگر امہات المومنین کی رخصتیاں ہوئیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی، اور اسی طرح سے ہوئی کہ مسجد میں نکاح ہو گیا، کچھ خواتین سے کہا، وہ جا کے ان کے گھر چھوڑ آئیں، بات ختم۔ اگلے دن آپ ولیمہ کریں، 2 دن بعد کریں، 1 دن بعد کریں، ولیمہ کریں، جتنا مرضی بڑا فنکشن کریں، اس کا حکم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم ولو بشاتن، چاہے ایک بکری کے ساتھ ہی کرو، ولیمہ ضرور کرو۔ لہٰذا ولیمے کا ایک فنکشن ہے، اس کے علاوہ کوئی فنکشن نہیں۔ اگر کوئی شخص شریعت پر عمل کرنا چاہتا ہے تو یہ جو بارات والا فنکشن ہے اس کا تعلق شریعت کے ساتھ بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
درست طرز عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شادی کے بعد اکثر عورتیں اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام سبحان اللہ، یہ ایک بڑا شاندار مسئلہ انٹرنیٹ پہ بھی پھرتا ہے، ساری کی ساری غلط فہمی پیدا کی گئی ہے۔ جتنے دلائل اس میں دیے گئے نا کہ عورت جو ہے وہ شادی کے بعد اپنے خامند کا نام اپنے ساتھ نہیں لگا سکتی، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، جس آرٹیکل میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے میں نے وہ سارا آرٹیکل پڑھا ہے، اس کے اندر جتنے دلائل دیے گئے ہیں وہ دلائل اصل میں ولدیت تبدیل کرنے والے دلائل ہیں۔ اگر کوئی خاتون اپنی ولدیت تبدیل کرتی ہے یا کوئی بھی مرد بھی بے شک ہو اپنی ولدیت تبدیل کرتا ہے اور والد کے نام کی جگہ کسی اور کا نام لگاتا ہے تو یہ حرام ہے، اور اس صورت میں حرام ہے جب یہ سمجھا جائے کہ ولدیت تبدیل ہو گئی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو خواتین تبدیل کرتی ہیں اپنا نام تو وہ قطعاً کوئی نہیں کہتا کہ یہ ولدیت تبدیل ہو گئی ہے، اور نہ وہ ولدیت تبدیل کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور نہ ہی ہر نام کے ساتھ جو نام ہوتا ہے وہ لازماً ولدیت والا ہوتا ہے۔ اب اگر کسی کا نام ہے رضیہ خانم تو وہ رضیہ خانم کی بجائے وہ اگر کسی کے ساتھ شادی کر لیتی ہے تو اس کا نام زاہد ہے تو وہ اپنا نام رکھ لیتی ہے رضیہ زاہد، تو یہ ولدیت تبدیل ہو گئی ہے۔ پہلے اس نے خانم لگایا ہوا تھا، اس نے زاہد لگا دیا، کیا فرق پڑا؟ بالکل غلط ہے۔ جتنے دلائل دیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے ولدیت تبدیل کرنے کے حوالے سے ہیں، اور ولدیت تبدیل کرنا حرام ہے، اور جس معاشرے کے اندر نام کی تبدیلی کا مطلب ولدیت کی تبدیلی ہو لازمی طور پر، پھر یہ حرام ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں قطعاً ایسا نہیں ہے، اور یہ بالکل معمول ہے، اور معاشرے کے اندر لڑکیاں شادی کے بعد اپنے خاوند کا نام لگاتی ہیں، اور کوئی شخص بھی اس کو ولدیت کی تبدیلی کے مترادف قرار نہیں دیتا۔ لہٰذا ان دلائل کو غلط جگہ پر اپلائی کر کے حرام قرار دینا یہ میری سمجھ میں تو نہیں آتا، یہ پتہ نہیں کہاں سے وزڈم لائی گئی ہے۔ یہ قطعاً حرام نہیں ہے، اس چیز کی اجازت ہے۔ یہ عورت کے ساتھ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسے شواہد ملتے ہیں کہ آپ نے پوچھا زینب کون سی؟ بتایا گیا کہ زینب ہے، فرمایا کون سی زینب؟ کس کی بیوی؟ تو بتایا گیا فلاں کی بیوی زینب۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خامند کے نام کے ساتھ کسی خاتون کو پکارا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ ولدیت کی تبدیلی کا اشتباہ ہو تو پھر نام نہیں بدلنا چاہیے، وگرنہ کوئی حرج نہیں۔ سود کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ کیا قسطوں پر جو سامان دیا جاتا ہے اس پر زائد رقم لی جاتی ہے میعاد مقرر کر کے، اور تاخیر کی صورت میں جرمانہ بھی کیا جاتا ہے؟ اس سلسلے میں رہنمائی فرمائے، اور اگر جرمانہ نہ کریں صرف زائد رقم ہی لے لیں تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اور قسط نہ دینے پر قسطوں پر دینے والا اپنی دی ہوئی چیز واپس لے لیتا ہے، رہنمائی فرما دیجیے کیا یہ لین دین جائز ہے؟ دیکھیں قسطوں پر کوئی چیز دی جاتی ہے اگر قیمت مقرر ہو تو پھر جائز ہے۔ مدت کے عوض اگر مدت کے عوض رقم بڑھائی جائے اور کم کی جائے تو وہ سود ہے۔ اگر چیز کی قیمت مقرر کی جائے تو وہ جائز ہے۔ مثلا یہ پینسل ہے، آپ کہیں کہ 10 روپے کی ہے، چاہے مارکیٹ میں اس کا ریٹ 10 روپے کا ہو، آپ کہیں کہ مجھے دے دیں 6 مہینے بعد پیسے لے لیجیے گا، آپ کہتے ہیں 15 روپے کی دوں گا، ٹھیک ہے 15 روپے کی دے دیں، آپ 6 مہینے میں پیسے لے لیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اگلے دن بھی پیسے دے گا واپس مدت کم کر کے بھی تو پھر 15 روپے اس کی قیمت مقرر ہو چکی ہے، پھر یہ 15 روپے ہی ہونے چاہیے۔ رہ گئی یہ بات کہ اگر وہ اپنی مدت میں پیسے ادا نہیں کرتا تو پھر اس کو جرمانہ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو ظاہر ہے کہ مدت کے عوض جب آپ کریں گے تو وہ جرمانہ ہوگا، نام اس کا جو مرضی رکھیں ہوگا تو وہ سود ہی۔ لیکن اگر آپ نے قسطوں پر دی ہوئی چیز مدت گزرنے کے بعد واپس لے لے تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر وہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو آپ بھی وہ چیز پکڑ لیں، اس کے پیسے اس کو واپس کر دیں، وہ چیز آپ اپنے پاس رکھ لیں، یا جتنے دن اس نے استعمال کی ہے اس کا کرایہ لے سکتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا تدبیر اختیار کی جا سکتی ہے، لیکن مدت کے عوض پیسے نہیں بڑھائے جا سکتے۔ اگر کوئی کاروبار اس نوعیت کا ہو تو وہ جائز ہوگا، اگر پیسے بڑھائے جائیں گے، مدت کے ساتھ پیسے بڑھیں، مدت کے ساتھ پیسے کم ہوں، یہ حرام ہے، یہی سود ہے۔ آج کل کاریں بکنگ کے لیے کر کے خریدی جاتی ہیں، پھر اس کو اضافی رقم پر مارکیٹ میں بیچ دی جاتی ہیں بلیک ریٹ میں، کیا یہ جائز ہے؟ نہیں، یہ بات ایسی نہیں ہے کہ کوئی بلیک ریٹ ہوتا ہے یا کوئی وائٹ ریٹ ہوتا ہے۔ اس کا تعلق صرف اس بات سے ہے کہ ایک چیز کی مارکیٹ کا تعین، یہ طلب اور رسد کی بات کہ مارکیٹ کے اندر کسی بھی چیز کی قیمت کا تعین یا قیمتوں کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے طلب اور رسد کی وجہ سے۔ اگر پیچھے سے رسد زیادہ ہو جائے، طلب کم ہو، قیمتیں کم ہو جاتی ہیں۔ اور بہت دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو اوریجنل بکنگ کی قیمت ہوتی ہے گاڑیاں اس سے بھی کم قیمت میں بک رہی ہوتی ہیں، ایسے بھی ہوتا ہے۔ اور کبھی وہ بعض اوقات وہ زیادہ قیمت میں بک رہی ہوتی ہیں، کبھی وہ برابر قیمت ہوتی ہے۔ اس کا تعلق طلب کے ساتھ۔ قیمتوں کو کنٹرول کرنا یہ اصل میں حکومت کا کام ہے
کہ وہ خواہ مخواہ لوگ جو مصنوعی قلت پیدا کر کے قیمتیں بڑھاتے ہیں، یا پھر جو کار بنانے والی فیکٹریاں ہیں وہ اپنی پروڈکشن کو روک کر مصنوعی قلت پیدا کرتے ہیں، اور مصنوعی قلت پیدا کرنے کے بعد اس کو بڑھا دیتے ہیں، یا پھر کبھی وہ بکنگ کے اوپر جو آپ دے رہے ہیں وہ پروڈکشن لیٹ کر دیتے ہیں، آپ کو 2 مہینے کی بجائے وہ 6 مہینے بعد دیتے ہیں، جب وہ اتنی دیر بعد دیتے ہیں تو مارکیٹ میں قیمت بڑھ جاتی ہے۔ یہ ٹیکٹکس ہوتے ہیں مارکیٹ والوں کے، اس کو کنٹرول کرنے کی ذمہ داری ہے حکومت کی کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو کنٹرول کرے۔ البتہ کوئی شخص اگر خریدتا اور بیچتا ہے ان قیمتوں کے حساب سے جو مارکیٹ کے اندر جاری موجود ہیں، تو اس کے خرید و فروخت کو کسی صورت میں حرام نہیں قرار دیا جا سکتا، نہ خرید کو نہ فروخت کو۔ البتہ کوئی شخص اگر ناجائز منافع کما رہا ہے تو اس ناجائز منافع خور کی ناجائز منافع خوری کا گناہ اس کے اوپر ہے، خرید و فروخت کرنے والے پر نہیں ہے۔ جو شخص اپنی کسی ضرورت کے لیے خرید رہا ہے، طلب اور رسد کی وجہ سے مارکیٹ کی پرائسز کبھی اپ ہو جاتی ہیں، کبھی ڈاؤن ہو جاتی ہیں، البتہ کسی نے اگر مصنوعی قلت پیدا کی تو وہ حرام ہے، اور یہ حرام کا یہ اس دور میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ ذخیرہ اندوزی کرنا، پروڈکشن کو روک لینا، یہ سارے مارکیٹنگ ٹیکٹکس ہیں جو حرام ہیں مصنوعی قلت پیدا کرنے کے لیے۔ نماز میں اگر قے آئے منہ بھر کے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اور اگر بیماری کی صورت میں بار بار آئے تو کیا بار بار وضو کرنا ہے؟ دیکھیں، قے آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، وضو ٹوٹتا ہے قے کرنے سے، کہ اگر کوئی شخص خود سے کر دے تو پھر وضو ٹوٹتا ہے، وگرنہ قے اگر آ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر کوئی شخص بیماری میں ہے تو اس کو تو بالکل ہی کوئی ضرورت نہیں ہے خواہ مخواہ بار بار وضو کرنے کی، ایک دفعہ وضو کر لے۔ اور اس کے علاوہ جو صرف قے کی بات نہیں ہے، جو باقاعدہ وضو توڑنے والی چیزیں ہیں کہ اگر انسان کے کسی بھی طرح سے نجاست کا اخراج ہو، اور مثلا اس کو اگر پیشاب بہت زیادہ آتا ہے یا پیشاب کے قطرے گرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ وضو کو توڑ دیتی ہیں، نواقض وضو میں سے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص بیمار ہے اور اس کو یہ بیماری ہے کہ بار بار اس کو پیشاب آتا ہے، تو وہ ایک دفعہ پیشاب کرے، اور کرنے کے بعد طہارت کرنے کے بعد وہ وضو کر لے، اور باقی کے معاملات اس کے اللہ کے سپرد ہیں، اور اس کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے مجبوری کی حالت میں۔ حج کا جو کانسیپٹ ہے کہ اتنا سونا چاندی ہے کہ عورت کے پاس، حج کا جو کانسیپٹ ہے کہ اتنا سونا چاندی ہے کہ عورت کے پاس کہ اس کا حج ہو جائے، اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کر دے، نہیں، یہ کانسیپٹ مجھے تو نہیں پتا کیا ہے۔ سونا چاندی کی بات نہیں ہے، بات استطاعت کی ہے۔ اگر استطاعت اتنی ہے کہ وہ سونے چاندی کی صورت میں استطاعت ہو سکتی ہے، وہ کرنسی کی صورت میں ہو سکتی ہے، کسی بھی صورت میں استطاعت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ استطاعت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا الزاد والراحلہ، سواری کا یعنی ٹکٹ کا اس کے پاس پیسے ہوں، اور الزاد اور ساتھ اخراجات سفر کے ہوں، اگر یہ دونوں موجود ہوں تو اس کا مطلب استطاعت موجود ہے۔ عورت کے لیے استطاعت میں ایک ایڈیشنل چیز ہے، وہ ہے محرم کا ہونا۔ اگر کوئی عورت جو ہے وہ اس کے پاس محرم نہیں ہے، اس کے پاس سونا چاندی جتنا مرضی ہو، جتنی مرضی مالدار ہو، محرم اگر اس کا نہیں ہے، اس کا کوئی اولاد بھی نہیں ہے، اس کا کوئی بھائی بھی نہیں ہے، اس کا خامد بھی فوت ہو چکا ہے، ماں باپ بھی فوت ہو چکے ہیں، اس کا کوئی محرم اس کے ساتھ جانے والا نہیں ہے، اس کے اوپر حج فرض ہی نہیں ہے، اس کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ البتہ اگر اس کے پاس محرم بھی موجود ہے اور پیسے اتنے موجود ہیں کہ وہ سفر خرچ برداشت کر سکتی ہے، پھر جو نہیں جاتی یا نہیں جاتا ایک برابر ہے۔ دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو شخص باوجود استطاعت کے حج کو نہیں جاتا تو یہ کفریہ عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے بے نیاز ہے۔ عورتیں جو حافظہ ہوں وہ ساتھ کھڑے ہو کر تراویح پڑھا سکتی ہیں، پڑھا سکتی ہیں۔ کیا لڑکیوں کا ٹائٹس اور پینٹ پہننا گناہ ہے؟ دیکھیں، جس میں جسمانی خد و خال نمایاں ہوں گناہ ہے، اور جو ایسا ڈھیلا ڈھالا لباس ہو، بات پینٹ کی نہیں ہے، یا بات کسی لباس کی شیپ کی نہیں ہے۔ جس کسی بھی شیپ کا لباس یا کسی بھی نام کا لباس پہنا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ ساتر ہو، سطر ڈھکنے والا ہو، اور جس میں جسمانی خد و خال نمایاں ہو جائیں۔ ظاہر ہے جو ٹائٹس پہنتی ہیں تو اس کے اگر کوئی خاتون ٹائٹس پہننے کے بعد اس کے اوپر میکسی پہن لیتی اور وہ اس کے ٹخنوں تک میکسی آ جاتی ہے تو ظاہر ہے وہ ٹائٹس پہننے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ اس کو آپ جائز اور ناجائز کی کوئی بات ہی نہیں، اس کے اوپر آپ نے ڈھیلا ڈھالا لباس پہن لیا۔
اور اگر کوئی خاتون ٹائٹس پہن کے اس کے اوپر قمیض بھی چھوٹی پہنتی ہے جیسا کہ آج کل پہنا جاتا ہے تو یہ تو جسمانی خد و خال کو نمایاں کرنے والی بات ہے. یہ وہی بات ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کاسیات عاریات, لباس پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی, اور یہ اس لباس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ان کے لیے سخت عذاب کی وعید ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی. شریعت میں عورتوں کے لیے کس کس سے پردہ ہے؟ کیا بہنوئی, پھپھا, پھپھا کون ہوتا ہے؟ باپ کا بہنوئی ہے, باپ کا بہنوئی پھپھا, اچھا ہو سمجھ آ گئی. یہ نہیں کہا پھپھی کا خامن, باپ کا بہنوئی سے پردہ ہے, بالکل پردہ ہے. دیکھیں جن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے نا وہ سارے کے سارے غیر محرم ہیں اور ان سب سے پردہ ہے. اور کتنا پردہ کرنا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ حجاب ہے, چہرے کا پردہ بھی کرنا چاہیے. ان کے ساتھ جو جتنے بھی یہ بہنوئی ہو یا یہ جو کیا کہتے ہیں دوسرا دیور ہوتا ہے, کیا جیٹھ ہوتا ہے, یعنی خامند کا بھائی یا بہن کا شوہر, یہ سارے جو رشتے ہیں یہ غیر محرم رشتے. اور کوئی اس کے ساتھ ایسا یہ ہمارے تو یہاں تصور ہے کہ وہ سالی جو ہے وہ آدھی گھر والی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ہندوانہ تصور ہے. اور یہ سارے کے سارے تصورات غیر شرعی ہیں. ان کے ساتھ اور خاص طور پہ جو سسرالی رشتہ دار ہیں ان کے بارے میں کسی صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا, الحمو اس کو کہتے ہیں سسرالی رشتہ داروں کو, تو آپ نے فرمایا تھا الحمو الموت. سسرالی رشتہ دار دیور جیٹھ یا اس طرح کے جتنے بھی رشتے ہیں ان کے ساتھ جو اختلاط ہے یہ تو موت کے مترادف ہے. اتنا بچنا چاہیے جیسے انسان موت سے بچتا ہے. لہذا پردہ ہے, کس قدر کرنا چاہیے؟ جس قدر ممکن ہو کرنا چاہیے. کیا فون کے اندر قرآن پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے؟ نہیں, قرآن پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ویسے بھی ضروری نہیں ہے. یہ ایک نقطہ نظر ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے. ناپاک آدمی قرآن کو نہیں چھو سکتا, اور ناپاک کا مطلب یہ ہے جو حدث اکبر میں مبتلا ہو اور جس کے اوپر غسل واجب ہو چکا ہو اس نے. اور ویسے بھی موبائل قرآن تو نہیں ہے, موبائل کے اندر قرآن ہے, لہذا چھونے والا مسئلہ ہی کوئی نہیں. زبانی یاد ہو کسی شخص کو قرآن, وہ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھ سکتا ہے. چھونے کا مسئلہ ہے, اگر کوئی شخص ناپاک ہو تو وہ قرآن کو چھو نہیں سکتا. لیکن اگر کوئی شخص اس کے باوجود وضو کا اہتمام کرتا ہے قرآن پڑھنے کے لیے, بہت بہتر بات ہے, اچھی بات ہے. لیکن یہ کہنا کہ قرآن پڑھنا وضو کے بغیر ناجائز ہے, اس کے لیے ایک دلیل کی ضرورت ہے, اور کوئی دلیل کسی صحیح حدیث سے اس کے بارے میں نہیں ہے, لہذا پڑھا جا سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا عورت غیر محرم کے ساتھ عمرہ کر سکتی ہے؟ سبحان اللہ, اس کا جواب آ گیا. غیر محرم کے ساتھ عمرہ نہیں کر سکتی. مرد غیر محرم عورت کے جسم پر ہاتھ رکھ کر دم کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیا کرتے تھے, لیکن جب آپ بیعت لیتے تھے تو ہاتھ پکڑ کے بیعت لیتے تھے, لیکن جب عورتوں کی بیعت لیتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نہیں لگاتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا, عورتوں کے ہاتھ کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے. لہٰذا کسی غیر محرم عورت کو چھونا, چاہے وہ دم کی غرض سے ہو, یہ بالکل گناہ ہے, سوائے اس کے کہ کوئی ایسی بیماری ہو کہ سرجری وغیرہ کرنے کا کوئی صورت پیدا ہو, تو ایسے صورت میں ڈاکٹر یا طبیب اس کو چھو سکتا ہے, وگرنہ, اور وہ بھی اضطراری کیفیت ہے, اضطراری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس ایک صورتحال کے علاوہ کوئی اور صورت ممکن نہ ہو. تو یہ جو دم کرنے کی غرض سے خواہ مخواہ کسی عورت کے جسم کو ہاتھ لگانا, یہ بالکل بے حیائی ہے, اور اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے, اور اس کا جواز کا کوئی فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. دوران ملازمت واللہ عالم, دوران ملازمت نمازیں جمع کرنا کیسا ہے؟ سٹاک ایکسچینج کا بزنس کرنا کیسا ہے؟ کیا نماز جماعت سبحان اللہ, ایک پیج پہ اتنے سوال ہوتے ہیں, اور پھر آپ مجھے کہتے ہیں کہ جناب یہ سوال کا پلندہ جو ہے بہت بڑا چل رہا ہے, تو میں اس میں کتنا مختصر کروں. دوران ملازمت نمازیں جمع کرنا کیسا ہے؟ ملازمت کا کیا تعلق ہے نمازیں جمع کرنے کے ساتھ؟ یعنی نماز آپ پڑھیں, اور نماز اپنے وقت پہ, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنا چاہیے. خواہ مخواہ جمع کرنا اور صرف یہ بہانہ بنانا کہ میں چونکہ نوکری کر رہا ہوں تو میں نماز جمع کر لوں, یہ کوئی طریقہ نہیں. البتہ حضر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی جمع کی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر میں بھی نماز جمع کی ہے, اور وہ صرف یہ طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ اگر کبھی کوئی صورتحال ایسی پیش آ جائے, ایسی کوئی صورتحال ہو, آپ کسی ایسے کام میں لگے ہیں
ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے کام کو چھوڑ دیتا ہے نماز کے وقت تو اللہ تعالیٰ اس کے کام نمٹانے میں اس کا مددگار ہو جاتا ہے، اور جو شخص کام نہیں چھوڑتا نماز کے وقت، وہ کہتا ہے کہ میں کام کر لوں پھر بعد میں نماز پڑھوں گا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دیتا ہے اور وہ موت تک کاموں کو نبٹاتا پھرتا ہے، اس کے کام نہیں نبٹتے۔ تو نماز کے وقت اہم سے اہم کام چھوڑ دو، نماز پہلی ترجیح۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حضر میں نماز جمع کر کے پڑھی ہے ایک دو دفعہ تو اس کا طریقہ، اس کا وہ صرف ایک گنجائش دی ہوئی ہے کہ اگر کبھی کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو ظہر کو مؤخر کر کے اور اس کو عصر کو مقدم کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن یہ بھی معمول بنانا بالکل غلط ہے، چاہے ملازمت ہو چاہے کوئی چیز ہو، یہ اس طرح کی کوئی روٹین نہیں بنائی جا سکتی اور اس کے لیے کوئی جواز کا فتویٰ۔ نماز اپنے وقت کے ساتھ ہے اور وقت کے ساتھ ہی پڑھنی چاہیے، سفر میں جمع کر سکتا ہے، کوئی اگر ایسی کوئی ایکسٹرا آرڈنری صورتحال ہو جائے حضر میں، کبھی نماز رہ جائے تو پھر تو ظاہر جمع کر کے پڑھنی ہے، چھوڑی تو نہیں جا سکتی۔ کیا نماز باجماعت؟ اچھا، سٹاک ایکسچینج کا بزنس کرنا کیسا ہے؟ بھی سٹاک ایکسچینج کا جو بزنس ہے نا یہ دو طرح کا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جس آپ کو پتا ہو کہ وہ ادارہ جو ہے وہ سودی ادارہ ہے، سود پر کاروبار کرتا ہے، اس کے شیئرز جو ہیں وہ بھی سارے کے سارے سودی ہیں، وگرنہ اور وہ حرام ہوگا، وگرنہ اگر کوئی حلال کاروبار کی کوئی کمپنی ہے اور وہ شیئرز بیچتی ہے اور اس میں اپنے اس شیئرز بیچنے کے ساتھ اس پرسنٹیج کے ساتھ اپنے شیئر ہولڈرز کو منافع میں شامل کرتی ہے یا نفع و نقصان میں شامل کرتی ہے اور اس کا کاروبار بھی شرعی بنیادوں پر حلال کاروبار ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ شیئرز فروخت کیے جا سکتے ہیں، لیے جا سکتے ہیں۔ البتہ مصنوعی طور پر شیئرز کی قیمت بڑھاتے ہیں، بہت سارے حرام صورتحال پیدا ہوئی ہے اسٹاک ایکسچینجز کے اندر، اور وہ ایسے لوگ پیسے کما رہے ہیں کہ جس کو حلال قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سمپلی شیئر بیچنا، شیئر خریدنا یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر جس کمپنی کے شیئرز لیے جا رہے ہیں اور بیچے جا رہے ہیں وہ کمپنی کا اپنا کاروبار حلال کاروبار ہو، واللہ عالم۔ اس کی جو باقی تفصیلات ہیں، جو سٹاک ایکسچینج کے کاروبار کے مختلف پہلو ہیں، میں چونکہ اس کی ساری تفصیلات جانتا بھی نہیں، لہٰذا ہر تفصیل کا الگ فتویٰ ہوگا، لیکن عمومی طور پر اگر حلال کاروبار کی کمپنی ہے تو اس کا حصہ خریدنا یا حصہ بیچنا اس میں کوئی حرج نہیں۔ کیا نماز باجماعت کے وقت قضا نماز مؤخر کی جا سکتی ہے؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا مطلب ہے اس کا۔ ہاں، تو اس صورت میں یہ ہے کہ آپ پہلے وہ نماز پڑھیں جو نماز کی جماعت کھڑی ہے۔ جب نماز کی جماعت کھڑی ہو تو آپ اس کے ساتھ کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں البتہ یہ طریقہ ہے کہ عصر کی نماز کھڑی ہے، آپ نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، تو احناف کے خیال میں جو حنفیہ کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو نماز امام پڑھ رہا ہے مقتدی کو بھی وہی نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ مقتدی اور امام کی نماز ایک ہی ہے۔ اور دیگر لوگوں کا خیال یہ ہے، اور بلکہ جمہور کا خیال یہ ہے کہ امام کی نماز اور مقتدی کی نماز ایک نہیں ہے، بلکہ ان کی اپنی اپنی نماز ہے۔ ہو سکتا ہے امام کی نماز نہ ہوئی ہو، مقتدی کی پھر بھی ہو جائے گی، ہو سکتا ہے مقتدی کی نماز نہ ہوئی ہو، امام کی نماز پھر بھی ہو جائے گی۔ لہٰذا ایسی صورت میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امام کی نماز اپنی ہے، آپ کا نقطہ نظر یہ ہے، تو آپ عصر کی نماز کے پیچھے ظہر کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے اپنی نیت کرنی ہے، امام نے اپنی نیت کرنی ہے۔ اور اگر آپ کا خیال یہ ہو کہ آپ کی نماز اس طرح سے نہیں ہوتی، آپ کو عصر ہی پڑھنی ہے، تو آپ عصر کی نماز جب کھڑی ہے تو آپ عصر ہی پڑھ لیں، ظہر اس کے بعد پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اسی طرح اگر مغرب کی نماز کھڑی ہے، آپ کی عصر رہ گئی ہے، تو آپ مغرب کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھ لیں اور بعد میں عصر پڑھ لیں۔ یہ اس صورت میں ہے جب آپ کے پاس یعنی یہ کیفیت ہو کہ سامنے جماعت کھڑی ہے، وگرنہ اگر آپ کو تھوڑا سا بھی وقت مل جائے تو نمازوں کی ترتیب الٹ نہیں کرنی چاہیے، اس کو اپنی ترتیب سے ہی پڑھنا چاہیے، واللہ اعلم۔ ایسے کپڑے کو کیسے پاک کیا جیسے میں ناپاکی غائب ہو جائے؟ کیا مطلب غائب ہو جائے؟ اس کو دھونا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے؟ 3 دفعہ دھو لیں، اگر نہیں بھی آپ کو پتہ چل رہا کہ کہاں ہے ناپاکی، اگر پتہ ہے کہ ناپاکی ہے تو پھر تو دھونا ہی ہے، اس کو 3 دفعہ دھو لیں اور شک دور ہو جائے گا۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب نعلین کے نقش کو مساجد میں لگایا جاتا ہے خیر و برکت کے لیے۔ نعلین کے اوپر کی طرف یا نیچے حضور کا نام لکھا ہوتا ہے، کیا یہ آپ کے نام بار کی توہین نہیں؟ توہین ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جوتے پر لکھنا، چاہے وہ جوتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہی ہو۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جوتے کا نقش ہے،
جوتے کا نقش بنا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس کے اوپر لکھنا بالکل غلط ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ بات بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کا نقش جو ہے وہ برکت کا باعث ہے, پتہ نہیں یہ کہاں سے مسئلہ ہے. البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کوئی چیز ہو استعمال کی ہوئی, اس کے اندر برکت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال کردہ چیزیں, آپ کی حیات طیبہ سے منسلک باتیں, اعمال, ان سب میں برکت ہے. لیکن یہ خود سے نقش بنا کے اس میں سمجھنا کہ یہ برکت ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے واللہ عالم. اور پھر اس کے اوپر نام لکھنا, یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے مترادف ہے. کیا رضائی بھائی وراثت میں حصے دار ہوتا ہے؟ رہنمائی فرما دے. نہیں, صرف خونی رشتہ دار وراثت میں حصے دار ہوتا ہے. کیا کمیشن کا کاروبار جائز ہے؟ اب کمیشن سے کیا مراد ہے؟ مختلف طرح کا کمیشن ہوتا ہے. ایک مزدوری آپ مقرر کر لیتے ہیں, پراپرٹی ڈیلر کہتا ہے کہ میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہوں, وہ اپنے فیسیلیٹیشن کی فیس لیتا ہے, اس کو آپ کمیشن کہیں جو بھی کہیں. بائے اور مشتری, خریدنے والا اور بیچنے والا, دونوں کو بتا کے وہ اگر اس میں سے پیسے لیتا ہے تو وہ اس کا وہ کمیشن بالکل جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ہمارے ایک استاد تھے, وہ کہا کرتے تھے کہ میرا دل کرتا ہے کہ یہ پراپرٹی ڈیلروں کی کمائی کو حرام قرار دے دوں, تو یہ بڑے پیسے کماتے ہیں اور میرا دل کرتا ہے کہ ان میں حرام قرار دے دوں, لیکن کوئی دلیل نہیں ہے اس کو حرام قرار دینے میں. تو بات یہ ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, وہ سروسز فراہم کرتے ہیں. جس طرح ہم کوئی چیز بیچتے اور خریدتے ہیں, اسی طرح خدمات بھی بیچی اور خریدی جا سکتی ہیں. اور جب آپ خدمات بیچتے ہیں تو خدمات کا معاوضہ لے لیتے ہیں, تو پراپرٹی ڈیلر اصل میں خدمات کا معاوضہ لیتا ہے. اگر وہ بائے یا مشتری کو اندھیرے میں رکھ کر کوئی اس میں سے ٹوکا لگائے, ٹھیک ہے جی, تو یہ حرام ہوگا, وہ چاہے 1 روپیہ ہو. لیکن اگر وہ بائے اور مشتری کو بتا کے اس میں سے پیسے لیتا ہے اور اپنا کمیشن لیتا ہے تو یہ بالکل جائز ہے, دینا بھی جائز ہے, لینا بھی, کیونکہ وہ اپنی خدمات کا صلہ لے رہا ہے جو وہ خدمات اس نے دی. یہ بات تو درست ہے کہ حرام چیز کو جواز کا لائسنس دینے سے وہ حلال نہیں ہو جاتی. پھر شراب خانوں کو کس بنیاد پر لائسنس جاری ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. یہ سوال حکومت سے پوچھنے والا ہے, میرے سے نہیں. سگریٹ, پان, تمباکو, مصنوعات اور فلموں کی سی ڈیز کی خرید و فروخت سے ملا ہوا مال حلال ہے؟ کیسے حلال؟ جو چیز اپنی نوعیت میں حرام ہے اس کا کاروبار بھی حرام ہے. اگر وہ چیز اپنی نوعیت میں حلال ہے پھر اس کا کاروبار حلال ہوگا, وگرنہ وہ حلال نہیں ہو سکتا. معراج کے 2 حصے ہیں, زمینی سفر جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت سے ملزوم کیا جاتا ہے, دوسرا سفر آسمانی جس کا ذکر قرآن میں دوسری جگہ مذکور ہے. کیا یہ دونوں سفر ایک ہی رات میں ہوئے ہیں یا علیحدہ علیحدہ واقع ہوئے ہیں؟ سورہ بنی اسرائیل میں دوسری آیت میں سیدنا موسیٰ کا ذکر ہے, کیا بعبدہ سیدنا موسیٰ نہیں ہو سکتے؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 میں رویا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, نہ کہ رویت, خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا تشریح طلب ہے. لیکن بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر معراج کے بارے میں قرآن میں اشارہ ہے, تفصیل نہیں ہے. تفصیل احادیث میں ملتی ہے, اور احادیث میں جو تفصیل ملتی ہے اس میں یہ جو شبہ لوگوں کو ہے کہ رویت سے مراد خواب میں دیکھنا بھی ہوتا ہے اور رویت سے مراد آنکھوں سے مشاہدہ کرنا بھی ہوتا ہے, تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تو نہیں ہے کہ خواب میں دیکھا تھا اور لوگوں نے اس کو سفر بنا لیا؟ دیکھیں, ٹیکنیکل جو اس کی بحث ہے نا, تکنیکی, اس سے قطع نظر ایک بہت بڑی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ سفر خواب میں کیا ہو تو اس پر اچنبے کی بات ہی کیا ہے؟ یہ کیا انوکھی بات ہے؟ خواب میں ہم سب, کوئی بھی شخص خواب میں کچھ بھی دیکھ سکتا ہے. خواب میں کوئی شخص کہے کہ میں آسمانوں پہ گیا, میں نے جنت دوزخ کا سیر کیا, تو اس پر کفار کو اعتراض کیوں ہو سکتا تھا؟ تو جو اعتراض ہوا ہے, جو احادیث کے اندر کفار کی حیرانگی کی تفصیلات ہیں, اور جو ابو جہل ساری برادری کو اکٹھا کر کے لے آیا کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا اعلان کہ مجھے معراج ہوا ہے اور مجھے اقصیٰ لے جایا گیا اور مجھے آسمانوں پہ لے جایا گیا, یہ کہنا اگر یہ خواب ہوتا تو کسی کو کوئی اعتراض ہی نہ ہوتا. تو کفار کا اعتراض اس بات اور ان کی حیرانگی یہ بتاتی ہے کہ, اور حدیث میں اس کی بہت تفصیل موجود ہے. یہ ان باتوں سے قطع نظر میں بات کر رہا ہوں کہ 30 کے قریب صحابہ اکرام سے یہ روایات ہیں, یعنی تواتر کے ساتھ یہ روایات ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر صرف اور صرف خواب میں مشاہدہ فرماتے تو یہ کوئی واقعی سرے سے نہ ہوتا, کیونکہ خواب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ عام طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا تھا کہ آپ صبح پوچھتے تھے کیوں بھی کسی نے خواب تو نہیں دیکھا, کوئی خواب دیکھا ہے تو بتاؤ. کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواب کا ذکر بھی کر دیتے تھے کہ میں نے دیکھا, کبھی کوئی شخص خواب کی بات کرتا تھا.
تو خواب کی بات ہونا تو کوئی بھی شخص خواب دیکھ سکتا ہے، تو اس واقعے کو تاریخ میں اتنی اہمیت حاصل ہونا اور کفار کے ہاں بھی اتنی اہمیت حاصل ہونا کہ جا کے ابو جہل بتا رہا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے تیرا دوست کیا کہہ رہا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ وعلیٰ حاصل قیاس، اس لیے رویت کے لفظ سے اگر کوئی اشتباہ ہوتا بھی ہے تو وہ سارے کا سارا اشتباہ ختم ہو جاتا ہے ان صحیح حدیث کے ساتھ، تواتر کے ساتھ جو تفصیلات ملتی ہیں ان کے ساتھ وہ سارا کا سارا اشتباہ ختم ہو جاتا ہے۔ آخری سوال، اس طرح کی نشستیں لاہور میں اور مقامات پر بھی رکھی جائیں جو کہ معاشرے کے سبحان اللہ، یہ سوال تو نہیں ہے تو تجویز ہے، اللہ کرے جی جس نے سوال دیا ہے میں اس سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس طرح کی ایک نشست لاہور میں کہیں اور شروع کر دیں، تو اس طرح سے 1 سے 2 ہو جائیں گی، پھر انشاءاللہ اللہ کرے گا اس سے بھی زیادہ ہو جائیں گی۔ اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم، اللہم ارفعنا بالقرآن العظیم، اللہم اجرنا من النار بالقرآن العظیم، اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اللہم اجرنا من النار بالقرآن العظیم، اللہم اجرنا من النار بالقرآن العظیم، اللہم ادخلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم، اللہم ارزقنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم، اللہم ارزقنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم، واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم اجعل القرآن لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔